قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی ان سے فرمائے پوچھنے کے انداز میں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا ہے؟ قل اللہ، پھر خود ہی ان سے فرمائیے کہ سب کا مالک اللہ ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ رحم کی روش اختیار کرے گا، ہر حال میں رحم کرے گا، یعنی رحم والا جو ایلیمنٹ ہے یہ غالب ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی، یعنی ڈومیننٹ پہلو اللہ تعالیٰ کا رحمت والا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ڈھیل بھی دیتا ہے، اسی وجہ سے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ سورۃ الفرقان میں ہے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 70۔ تو یہ اس کی رحمت ہے، رحمت والا ایلیمنٹ اس کا حال ہے۔ لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو صوفیاء کے زیر اثر آپ کو بتایا گیا رحمت کا کانسیپٹ، وہ بالکل غلط ہے۔ اس رحمت کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ کام چک کے رکھو، ایک رحمت کا چھینٹا آئے گا اور سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ اس طرح کی رحمت قرآن و حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ڈھیل دیتا ہے یہ اس کی رحمت، فوراً گرفت نہیں کرتا، یہ اس کی رحمت۔ دیکھ لیں خالد ابن ولید نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے، تو 19 سال میں مر بھی سکتے تھے نا، ڈھیل ملی۔ آج ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کے لیے دل میں اچھے جذبات رکھتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت تھی کہ ایگزیکیوشن فوراً نہیں اللہ نے کی۔ 13 سالہ مکی دور میں دھمکیاں دھمکیاں دھمکیاں، اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ فتح مکہ پہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ عذاب استحصال اس طرح کا نہیں آیا، ٹھیک ہے غزوہ بدر میں آیا، احد میں آیا، خندق میں آیا، لیکن جو بڑی فائنل قسط آنی تھی وہ تو ٹل گئی۔ یہ اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوا۔ بلکہ سورہ الممتحنہ میں پارہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ کے اندر کنڈیم کیا ہے کافروں کے ساتھ دوستی کو۔ اس وقت مسلمانوں نے ان سے دوستیاں بھی گانٹ رکھی تھی، بعض نے کمزوری ایمان کی وجہ سے کہ کل کو کوئی برا وقت آیا تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ ابن ابی بلتا جو بدری صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخبری بھی کر دی، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ حضرت علی کو پیچھے بھیجا، انہوں نے جا کے خط ریٹریو کیا اس عورت سے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹ دو، فرمایا چھوڑ دو، اللہ نے بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی۔ وہاں پہ سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی تھی، چاہے کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے کوئی آگے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیات ابن ابی بلتا کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ نے ایک چھوٹی سی بات کر دی تھی جس پہ میری نگاہ جب پڑی تو میں نے کہا واہ میرے مالک، یہ تیرے ہی کام ہے، اللہ جتنا حوصلہ کسی میں نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بڑھ کر صبر کرنے والا اللہ ہے۔ لوگ اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، پھر بھی ان کو کھانا بھی کھلاتا ہے، درگزر کی روش اختیار کرتا ہے، الٹیمیٹلی کئی لوگ ایمان بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ سورہ ممتحنہ میں سٹارٹ ہوا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت دوست بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ اتلقون الیہم بالمودہ، تم تو ان سے بڑا ملاقات کرتے ہو نا محبت کے ساتھ، جبکہ انہوں نے کفر کیا ہے حق آ جانے کے بعد، اور انہوں نے رسول اللہ کو اور تمہیں وہاں سے مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج بھی ان کا موقع لگے یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات کر دی جس میں اشارہ موجود ہے، ہاں آیت نمبر 7 میں۔ اتنی کلاس لینے کے بعد اللہ نے کہا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، ہو سکتا ہے کہ ان قریب ایسا وقت آئے کہ جو تمہارے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے دل میں اکٹھا ایک جگہ تم کو جمع کر کے محبت پیدا کر دی۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں مشہور یعنی یہ چیز آپ سمجھ لیں چھپی ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے ان قریب کوئی ایسا وقت آئے کہ جو تمہارے پکے دشمن ہیں یہ تمہارے جگری یار بن
پر وہ ہو گیا. آپ دیکھ لیں جب وہ یرموک ہوئی ہے تو وہاں پر وہ اصحاب بھی تھے جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے, اور لیڈرشپ میں خالد ابن ولید ہیں, ابو عبیدہ ابن جرح ہیں, اور وہاں بیٹھ کے وہ پھر گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا, یہ رومن امپائر کے لوگ تو ہمیں کمی کمینوں کی طرح خیال کرتے تھے, اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی, آج ہماری تلواروں کی آوازوں سے ان کے جو ہے در و دیوار کانپ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ تو ڈرے ہوئے تھے, اور ڈر ان کا پھر ٹھیک اللہ نے کر دیا, ان سے ان کی امپائر چھین لی گئی. اور پھر وہ اپنے زمانے کفر کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ جن سے ہم اتنی دشمنیاں کرتے تھے, مکے سے نکلنے پر مجبور کیا, ان سے ہم نے احد لڑی, بدر لڑی, خندق لڑی, آخری درجے تک کوشش کی, فتح مکہ کے موقع پر بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان سے لڑائی ہو, اپنے آباء و اجداد کے بدلے اتاریں. لیکن آج انہی لوگوں کی امامت میں ہم انہی کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں. ہم نے تو سوچا بھی نہیں, لیکن قرآن میں موجود تھا. قریب ہے شاید ایسا وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے.